السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ابھی میں رات کو جو ستارہ کی لائف چلی تھی وہ پتہ نہیں کون سا اپنا حق حساب لینے آئی تھی، تو اس بارے میں بات کروں گی۔ یہ جو بات تھی ان کے جو جیٹھ ہے، پہلی بات یہ کہ ان کے جیٹھ اور ان کے ہسبینڈ میں مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ عمر کا ڈفرینس ہوگا، اوکے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے جیٹھ کو انکل کیوں کہتی ہے؟ اگر وہ اس کا سسر ہوتا وہ اسے انکل کہتی تو یہ بات ٹھیک ہوگی۔ اور سب سے پہلے تو جو ان کے جیٹھ کے چہرے پر جو داڑھی ہے، جو سنت ہے، مطلب کہ اسلام میں اس کو رکھا جاتا ہے جس کو سنت بولا جاتا ہے، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ستارہ یاسین نے سنت کا مذاق اڑایا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو داڑھی سے پکڑ کر اس کی زبان کھینچوں گی۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا۔ یہاں پر دوسری مسلم فیملی کہہ رہی ہوں، مسلم سپورٹرز چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی ان کو ان کے ستارہ کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی؟ اگر اس نے ڈی این اے ٹیسٹ مانگا ہے تو اس میں اتنا آگ بگولا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سمپلی تو آپ ان کو جواب دے سکتی تھے نا، اس میں اتنا زیادہ بھڑکنے کی کیا ضرورت ہے کہ آگ بگولا ہو گئی تھی، چنگاری جیسے لگی تھی ستارہ یاسین کو۔ چلو آپ کو برا لگا، لیکن اتنا زیادہ آپ میں کیوں وہ آیا، اتنی زیادہ جوش میں آپ کیوں آئی؟ جب آپ کی بہن نے آپ کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگایا تب آپ اتنا زیادہ جوش میں آ کر آپ نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ آپ کے بہنوئی اصغر اور آپ کی بہن سلمیٰ آپ کو بار بار وہاں پر کہہ رہے تھے کہ لنک بھیجو، انہیں بھی جوائن کرنا ہے۔ آپ نے انہیں لائف میں کیوں نہیں لیا؟ اگر آپ کے اوپر تہمت لگی ہے، آپ کی بہن نے آپ کے اوپر تہمت لگائی ہے، وہ صرف ایک تہمت ہے، تو آپ نے ان کو لائف میں کیوں نہیں لیا؟ اگر آپ کو ان کو لائف میں نہیں لینا تو سامنے آ کر آپ یہ سب کلیئر کرنے کیوں نہیں آتی؟ جب آپ کے جیٹھ نے آپ سے ڈی این اے کی رپورٹ مانگی ہے تو اس میں آپ اتنا بھڑک کیوں رہی ہیں؟ آپ کو اتنی آگ، اتنی چنگاری کیوں لگ رہی ہے؟ دال میں کچھ تو کالا ہے نا، اس لیے آپ یہ کہہ رہی ہے۔ اور آپ کا میاں جو ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان ہے۔ گھر کا نظام جو ہوتا ہے مرد سے چلتا ہے، اور جس گھر کا نظام عورت چلاتی ہے نا، وہ گھر کبھی بھی آباد نہیں رہ سکتا۔ سب سے بڑی لعنت جو ہے نا آپ کے ہسبینڈ کے منہ پہ جاتی ہے۔ ایسا بے غیرت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا جس کی بیوی کے بارے میں اس کی ہی بیوی کہہ رہی ہے۔ اب کہیں گے کہ اس کی بیوی نہیں کہا ہے تو کیا ہوا؟ اگر وہ اس کی بیوی ہے، جو دوسری اس کی بیوی ہے وہ اس کی بیوی نہیں ہے، اسی ایک بیوی کے بارے میں ایک عورت کہتی ہے، مطلب اس کی وائف ہے، اس کے جیٹھ کو کہتی ہے کہ اگر تم میں اتنی ہی ہمدردی ہے تو تم نے کوثر سے شادی کیوں نہیں کر لی، یا تم کوثر سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ مطلب کہ کہتی کہ ابھی بھی تم کر سکتے ہو۔ اور ایسا بے غیرت ہسبینڈ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہسبینڈ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیوی کے بارے میں اس کے بھائی سے کہا جا رہا ہے کہ تم کوثر سے شادی کیوں نہیں کر رہے، اور ایسا گھٹیا انسان، ایسا گھٹیا ہسبینڈ بیٹھا ہوا تھا جس کے بارے میں اس کی بیوی کہہ رہی تھی اسی کے بھائی کو کہ تم اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لو، اور یہاں پر اس کے ہسبینڈ کچھ نہیں بولا، خاموش گونگا بیٹھا ہوا تھا۔ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا اپنے، خیر یہ تو اس کا بچہ نہیں ہے، اپنے ماں کا پلو پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے پیچھے، تو جو رات میں جو لائف ہوئی تھی نا، ساری لائف میں نا ساجد ستارہ کے پیچھے ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ساجد بات کر رہا ہے، ستارہ کہتی ہے 1 منٹ، ساجد چپ ہو گیا۔ پھر سے بات کرنا چاہیے تو کہتی ہے کہ 1 منٹ، اور بار بار وہ جا رہا ہے بچوں کو دیکھنے، بچے کیا کر رہے ہیں۔ ستارہ نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، ساجد چپ ہو گیا۔ ساجد نے بات کرنی چاہیے، ستارہ نے ہاتھ روک کر کہا 1 منٹ، ساجد چپ ہو گیا۔ ایسا ہسبینڈ کون ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی کو کہا جائے کہ تم کسی دوسرے مرد سے شادی کرو، نہیں، کسی
کی بیوی کے بارے میں کہا جائے کہ تم کسی سے شادی کرو اس کے ہسبینڈ کے سامنے، اور اس کا ہسبینڈ چپ بیٹھے گا، یہ ان لوگوں کی غیرت ہے، یہ ہو تم لوگ خاندانی لوگ، یہ ہو تم لوگ عزت دار۔ اگر عزت نام کی چیز ہوتی ہے نا، پہلی باری جو تم لوگوں کا تماشا بنا تھا نا، تبھی تم لوگ یہاں پر نہیں ہوتے۔ اتنی سی بات ہو گئی، انسان منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا، اور آپ لوگ آ رہے ہو، آپ لوگ نہیں تم لوگ آ رہے ہو اتنا کچھ ہو جانے کے بعد پھر بھی کہہ رہے ہو کہ یہ ہوتا کون ہے ڈی این اے ٹیسٹ مانگنے والا، مطلب کہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، اور یہاں پر آ کر چلا کر بات کر رہے ہو۔ اور ستارہ یاسین ستارہ یہ جب بات کر رہی تھی نا، یہ کیمرہ کو فیس نہیں کر پا رہی تھی، بار بار اپنے چہرے سے کیمرہ ہٹا دے رہی تھی اور چھت دکھا رہی تھی۔ اگر آپ کو اتنی بات یہ بری لگی ڈی این اے ٹیسٹ والی، آپ آئی لائف بیٹھی، جب آپ کی بہن نے آپ کے اوپر گندا الزام لگایا تب آپ آ کر لائف کیوں نہیں بیٹھی؟ چلو لائف نہیں بیٹھی تو اس بارے میں آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ آپ کو رات میں کتنی بار کہا گیا کہ لائف میں لو لنک دو، آپ نے ان کو لنک نہیں دی۔ آپ سچی تھی تو آپ فیس کرتی نا ان ساری چیزوں کو، آپ کے اوپر الزام لگا ہے تو آپ فیس کرتی نا اس باتوں کو، آپ بتاتی نا کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ ایک الزام ہے، ایسی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ان کو لنک کیوں نہیں دیا؟ صرف لنک کی بات وہاں پر نہیں ہے کہ صرف وہ وہاں پر لنک مانگ رہے تھے، باقاعدہ وہ آپ لوگوں کو میسج بھی کر رہے تھے اور آپ لوگوں کو فون بھی کر رہے تھے، جو کہ آپ ان کا فون اور میسیجز اگنور کر رہے تھے۔ آپ کے اوپر یہ تہمت لگی ہے تو اس تہمت کو مٹانے کے لیے آپ نے کیوں نہیں ان کو لائف میں لیا؟ کیوں نہیں اس بارے میں آپ بات کرتی ہیں؟ تو آپ کہتی ہے کہ نہیں یہاں پر میں کچھ کلیئر کرنے نہیں آئی ہوں، ڈی این اے کی بات ابھی ہوئی ہے، آپ کے بچوں کے اوپر بھی الزام لگے ہیں، پہلے بھی لگے تھے، جب اس سے پہلے بھی لگے تھے تب تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہاں پر کچھ کلیئر کرنے نہیں آئی ہوں۔ ابھی جب آپ کے ویوز کم ہو گئے تو آپ لوگ لائف کرنے بیٹھ گئے، اور آپ لوگوں کے سپورٹر آپ لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی لائف کیا کرو، اس سے ویوز اچھے آئیں گے، چینل گرو ہوگا، سبسکرائبر بڑھیں گے، ویوز اچھے آئیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کے ویوز تھوڑے کم آنے لگے تو آپ لوگوں کو چنگاری لگی، اور آپ کی اولاد کے اوپر پہلے بھی بات آئی تھی، تب آپ نے بکواس کیوں نہیں کی تھی؟ اب کیوں کر رہی ہیں جب آپ کے ویوز کم آنے لگے؟ اور دوسری بات یہ، جب سلما نے آپ سے کہا کہ گوگل ہسٹری دکھاؤ یا گوگل میپ کی ہسٹری دکھاؤ، تب آپ نے اس بارے میں کیوں نہیں بولا؟ جب آپ پہلے کہہ رہی تھی اس وقت بھی تو آپ کی اولاد کے اوپر اس طرح کی باتیں ہوئی تھی، اس طرح کی الزامات لگے تھے، تب آپ لائیو آئی تھی۔ جب آپ یہاں یو اے ای میں کسی ہوٹل میں، سستے سے ہوٹل میں کسی کا مفت توڑ رہی تھی، تب آپ نے کہا تھا کہ میں یہاں کچھ کلیئر کرنے نہیں آئی ہوں، پنک نائٹی، بلو نائٹی وغیرہ وغیرہ، تب تو آپ کچھ کلیئر کرنے نہیں آئی تھی، تب آپ کچھ کیوں نہیں بول رہی تھی؟ جب آپ کے ویوز کم آنے لگے تب آپ کو یہ ہوتا کون ہے میرے بچوں کے ڈی این اے ٹیسٹ مانگنے والے؟ اگر آپ سچی ہیں تو آپ کو آگ کیوں لگ رہی ہیں؟ اگر آپ اس بات میں کوئی غلط نہیں ہے تو آپ کیوں بھڑک رہی ہیں؟ نہ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروانے نہ کرے تب کیوں رہی ہیں؟ پھر اس کو بولتے کہ یہ بندہ اتنا حسدی ہے، یہ جو الفاظ آپ جو بول رہی تھی نا، اسے صاف لگ رہا تھا کہ آپ ہی حسدی ہو۔ اس کو بول رہی تھی یہ بندہ اتنا حسدی ہے، حسد میں جلتا رہتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ حسد ہے۔ وہ کل کی لائف میں نا سب کچھ دکھ گیا کہ کس کے اندر حسد زیادہ ہے، کہ کون کتنا حسدی ہے، کون جیلس بندہ ہے، وہ سب کچھ دکھ گیا، اور آپ کی ریالٹی بھی دکھ گئی۔ اور یہ لائف میں بیٹھے ہیں۔ خالد امین نے کہا تھا کہ جب میں لائف میں آؤں گا آپ اصغر کو سلما کو بھی لینا۔ خیر آپ نے اصغر کو سلما کو نہیں لیا، خالد امین تو اکیلا ہی بیٹھا تھا، اور آپ بیٹھی تھی، آپ کے پیچھے آپ کا ہسبینڈ بیٹھا ہوا تھا، ہسبینڈ ہو کر بیوی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور دوسری آپ کی جو چمچیاں ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک فیملی میٹر ہے، اس فیملی میٹر میں آپ نے دوسری کتیوں کو کیوں شامل کیا ہوا ہے؟ فیملی میٹر تھا نا، آپ لوگ فیملی ہونا، تو آپ نے کسی اور کو شامل کیوں کیا تھا؟ اکیلا تو خالد امین آیا تھا، آپ تو جھنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کا ہسبینڈ بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جو دوسری آپ کی چمچیاں ہیں نا، جن کو کہا جاتا ہے انگلش میں سپورٹرز، وہ سپورٹرز نہیں ہوتے، وہ چمچیاں ہی ہیں۔ جھنڈ میں تو آپ بیٹھی ہوئی تھی، اکیلا تو خالد امین آیا تھا۔ اور جب یہ بات ہوئی، سلما نے آپ سے کہا کہ گوگل ہسٹری دکھاؤ، تب آپ نے گوگل ہسٹری کیوں نہیں دکھائی؟ وہ بھی تو آپ کے ہی اوپر نام آ رہا ہے نا، تب آپ نے یہ بات
کلیئر کیوں نہیں کی؟ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں آئے جاتی ہیں کلیئر کرنے کے لیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شاپنگ سینٹر میں جاتی ہیں تو کس کو پتہ نہیں کہ آپ کہیں شاپنگ پہ جاتے ہو تو اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہے، اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہے. یارے بھائی یہاں پر شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں یا شاپنگ کوئی بھی شاپنگ کی جگہ ہوتی ہے نا، یہاں پر سب کچھ وہ ہوتا ہے. کس دیہاتی عورت کن کو دکھائیو کہ اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہے، اس کے علاوہ یہاں پر یہ ہے. جو شاپنگ والی جگہ ہوتی ہے نا وہاں پر سب کچھ ہوتا ہے. یہ سب کچھ تو آپ کلیئر کرنے آ رہی ہیں. یہ جو گوگل ہسٹری کا مسئلہ ہے، یہ جو تہمت کا مسئلہ ہے، آپ یہ کلیئر کیوں نہیں کر رہی؟ پھر کہہ رہی کہ میں نے امی کو سینڈ کر دیا ہے گوگل ہسٹری، امی کے موبائل سے چیک کر دینا. آپ کی امی صرف آپ کی امی ہے، سلمہ کی امی نہیں ہے. اس کو بھڑکا کے، اس کو اپنے سائڈ کر کے، اس کو دھمکیاں دے کر کہ میں خودکشی کر لوں گی، خودکشی کر لوں گی. پھر ایک مجبور ماں کیا کرے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں آپ کی ماں جب آپ کے پاس آ کر رہتی ہے نا، جمعہ 4 دن آپ لوگوں کی خوشیاں ہوں گی. جمعہ 4 دن آپ بس ویڈیو بنانے کے لیے اپنی ماں کی خدمت کریں گی. جب آپ کی ماں آپ کے ساتھ رہیں گی نا، آپ بھی اس کو بوجھ سمجھنے لگیں گی اور آپ کی ماں بھی پچھتائیں گی کہ انہوں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار دی. ویسے تو آپ کی ماں کہتی تھی کہ سلمہ میری بیٹی بڑی فرما بردار ہے، میرے لیے اتنا کچھ کرتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی ماں جو ہے نا، جہاں پر دیکھتی ہے فائدہ زیادہ ہے وہیں پر ہی چلی جاتی ہے. جب آپ یوٹیوبر نہیں تھی، سلمہ تو آلریڈی پہلے سے ہی سعودی عرب تھی، وہاں پر سعودی عرب پہ چلی گئی. اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ستارہ یاسین یوٹیوبر ہے، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اتنے پیسے آتے. باقی یوٹیوبرز تو کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے اتنے پیسے نہیں ملتے کہ بندہ راتوں رات اتنا زیادہ فرنیچر خرید لے، راتوں رات اتنی ساری چیزیں خرید لے، آؤٹ آف کنٹری چلا جائے انہی پیسوں سے. اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے. آپ لوگوں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے یوٹیوب سے اتنے سارے پیسے آتے ہیں. تو تب آپ کی ماں آپ کے پاس آ رہی ہے. سلمہ کو انہوں نے لات مار دی. آپ کی ماں ابھی نا وہی دیکھ رہی ہے کہ میری کس اولاد کے پاس زیادہ پیسے، اسی کے پاس چلی جاتی ہے. پھر یہاں گوگل ہسٹری پہ کے میپ پر انہوں نے کہا کہ امی کے موبائل میں دیکھ لینا، میں امی کو بھیج دوں گی. کیا آپ نے گوگل ہسٹری اپنی ماں کو بھیجی ہے یا ابھی تک نہیں بھیجی ہے؟ تو سلمہ نے بھی یہاں پر نا بڑا ہی اچھا جواب دیا کہ ہوٹل پہ بھی امی کو لے کر گئی تھی. خیر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، میں کافی لمبی بات نہیں کرنا چاہتی. ویڈیو کا میں اینڈ یہیں کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کر دیجیے گا، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.